خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ آج 11 ربیع الثانی ہے۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ماشاءاللہ۔ اسی حوالے سے سرکار کی تعلیمات میں سے چند اقتباسات پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان اقتباسات کی ترتیب و تنظیم ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو انیس خسرو العزیز کی محبوب ترین سعیدہ و سالدہ مجد نساء صاحبزادی انیس اختر سلم اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جن کے متعلق سرکار نے فرمایا اس کا ادب میرا ادب، اس کی تعظیم میری تعظیم، اس کی تکریم میری تکریم، اس کی توہین میری توہین، اور اس کا گستاخ میرے فیض سے محروم ہے۔ واللہ باللہ صلاح، اور یہ ختم الکلام ہے۔ میری یہ بیٹی اس مقام النجاب الصحاب المقبول المصطفین المعصوم دارالحسان کے جملہ دفاتر کی دل جان سے خیر خواہ وفادار 100% معتمد عالمدہ اور اس ادارہ کی آبرو ہے ماشاءاللہ، اور اس کا یہ مرتبہ قیامت تک کے لیے ہے ماشاءاللہ یا حی یا قیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عقائد کی تحقیقات کے لیے اپنے خواجگان طریقت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور خلفائے راشدین کے بعد مشائخ کرام ہی رشد و ہدایت کے مینار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص لطف و کرم سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کو جبہ فقر عنایت فرمایا۔ آپ طریقت کے پیشوا امام المومنین اور اس امت کے قطب الاشاد و سید الاولیاء ہیں۔ پرانی امتوں میں سے بھی کوئی شخص مرتبہ ولایت کو نہیں پہنچا مگر آپ ہی کے روحی فیض سے۔ آپ کے بعد یہ منصب آپ کی اولاد کے اماموں میں امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ تک برابر چلا آیا، اور اب یہ منصب حضرت پیران پیر غوث الاعظم غوث سمدانی محبوب سبحانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت ہوا۔ آپ کا یہ جلیل القدر منصب قیامت تک کے لیے۔ حضرت مجدد علیہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی کہا، اور قاضی ثناء اللہ صاحب رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے ہی، اور ہر کسی نے اس حقیقت کی تائید کی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ذوالجلال والاکرام میں جو قرب حضرت میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو حاصل ہے، کسی دوسرے کو نہیں، نہ ہی قیامت تک ہوگا۔ آپ طریقت کے امام اور اللہ کی راہ میں چلنے والے
ہر طالب حق کے بلا شک و شبہ دستگیر ہے۔ آپ کے فیض کے بغیر اللہ کی راہ میں چلنے والا کوئی طالب اگر سے لاکھ کوشش کرے مراد کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کل اولیاء امت کے پیشوائے کل ہیں اور ہر کوئی آپ ہی کی پیشوائی میں منزل پاتا، منزل پہ چلتا اور مقام مقصود تک پہنچتا ہے۔ آپ کا منکر کبھی کہیں نہیں پہنچا۔ آپ کے فیض ہی سے بندہ فیض یاب ہو کر فلاح پاتا ہے۔ آپ کا منکر ساری عمر مرد گردانی میں سرگرداں رہتا ہے، کبھی مطمئن نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی کوئی بات مکاتا ہے۔ یہ بھی واضح ہو کہ تمام خواجگان طریقت، قادری ہو یا چشتی، نقش بندی ہو یا سہروردی، آپ ہی کے فیض سے فیضیاب ہیں۔ اور یہی عقیدہ حضرت خواجہ خواجگان معین الدین اشرف اولیاء روئے زمین حضرت خواجہ غریب نواز ولی الہند حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور یہی حضرت خواجہ خواجگان سیدنا بہاؤالدین نقشبندی رضی اللہ عنہ کا، اور یہی سیدنا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ کا، اور یہی ہمارا ہے، یہی مستند اور صحیح ہے۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم جیلانی محبوب سبحانی کو سر العزیز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کے قطب الارشاد ہیں، اور یہ مرتبہ قیامت تک کے لیے ہے۔ واضح ہو کہ حضرت پیران پیر غوث الاعظم جیلانی محبوب سبحانی قدس العزیز حضرت ابو سعید قدس العزیز کے مرید الانام تھے۔ عالم و سالم پیر ایسے کے مختوم جہاں اور مرید اللہ اللہ قطب اللہ والکلم مبارکن مکرمن مشرفن۔ طریقت الاسلام میں جس بھی قسم کے تمام اعمال و مقامات آج تک ظہور پذیر ہوئے، ان سب کا منبع سنت مطہرہ کی اتباع تام تھی۔ عزم الامور میں اتباع تام ایک اہم مقام رکھتی ہے، واللہ باللہ تعالیٰ۔ مثلاً افراء و عہد سنت مطہرہ کی ایک اتباع ہے۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو سر اور عزیز اپنی ابتدائی عمر میں ایک سفر پہ جا رہے تھے کہ ایک صاحب ان کے ساتھ ہو لیے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہوں نے کہا ذرا ٹھہریے، وہ ایک چیز بھول آیا ہے، اسے لے آئے۔ آپ اپنے ساتھی کے انتظار میں وہیں راستے میں ٹھہر گئے۔ وہ 1 سال واپس نہ آئے اور آپ پورا سال وہیں ٹھہرے، ان کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ آئے، دیری کی معذرت کی، پھر کہنے لگے وہ کوئی اور چیز چھوڑ آیا، ذرا انتظار فرمائیے، اسے بھی لے کر آیا۔ اسی طرح 1 اور سال وہ نہ آئے اور آپ ہفتے وعدہ دوسرا پورا سال اپنے ساتھی کے انتظار میں اسی مقام پہ رکے رہے۔ دوسرے سال جب وہ لوٹے پھر عرض کرنے لگے وہ کوئی اور شے بھول آئے ہیں، ذرا تھوڑی دیر رکیے تاکہ وہ اسے لے آئے۔ آپ پھر رک گئے، حتیٰ کہ تیسرا سال بھی ان کے انتظار میں وہیں گزار دیا۔ اب
کہ جب وہ تشریف لائے مسکرائے، فرمانے لگے آپ مجھ کو جانتے ہیں میں کون ہوں؟ پھر آپ نے اپنا دست مبارک اپنے چہرہ انور پہ پھیرا اور اپنی صحیح صورت میں جلوہ افروز ہوئے، فرمانے لگے میں خضر ہوں، میں نے عرش پہ آپ کا تذکرہ سنا، مجھے آپ سے ملاقات کا اشتیاق ہوا، ماشاءاللہ الحمدللہ، بے شک آپ شیخ و شیوخ اور اسی مرتبہ کے اہل ہیں۔ یہ سنت مطہرہ کی اتباع کام کا ایک حال ہے جو قیامت تک اس راہ میں چلنے والے طالبان حق کی رہنمائی کرتا رہے گا ماشاءاللہ۔ قلم کی سراہی کو سنت مطہرہ کی نئے سے لبریز کر کے استقامت کے تھکنے سے بند کر دینا خیر کی ابتدا اور اسی پہ پختگی انتہا ہے ماشاءاللہ۔ علم و حکمت اور اس کو حکمت کا جو بھی چشمہ پھوٹا خیر کے اس منبع سے پھوٹا۔ طریقت الاسلام کی ہمہ وقتی منزل میں اللہ رب العالمین حاضر ناظر میرے آقا ابتدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر، میرے شیخ شیوخ حاضر ناظر، وما علینا الا البلاغ، یا حی یا قیوم، الحمد للہ القیوم، واللہ خیر الرازقین، واللہ ذو الفضل العظیم۔